اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النوح صفحہ نمبر 66 اور پڑھتے ہیں کچھ وہ امور، ان 14 امور میں سے کچھ امور جن کی بنا پر نکرہ مفید ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے 3 امر ہم پڑھ چکے ہیں، 3 شرطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھی شرط سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع بأن تقع بعد نفی او استفہام او لولا او اذا الفجائیہ، فالاول نحو ما احد عندنا، والثانی نحو الہ مع اللہ، والثالث كقول الشاعر لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للزعن، والرابع نحو خرجت فإذا أسد رابض إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ 14 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بنا پر نکرہ مفید ہو جاتا ہے۔ اب 3 شرطیں تو ہم اس سے پہلے درس میں ذکر کر چکے ہیں، چوتھی شرط ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بأن تقع بعد نفی و استفہام، کوئی نکرہ نفی کے بعد واقع ہو، تحت نفی واقع ہو جائے، چونکہ عموم کا افادہ ہو جائے گا پھر، تب بھی وہ نکرہ مفید بن جائے گا۔ اور کبھی نکرہ استفہام کے بعد واقع ہو، تب بھی وہ مفید ہو جاتا ہے۔ ایسی نکرہ اگر لولا کے بعد واقع ہو یا اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو، مفاجات کے بعد واقع ہو، اذا مفاجات کے بعد واقع ہو، تو اب ایسی صورت میں بھی نکرہ مفید ہو جاتا ہے۔ مثالیں صاحب کتاب دیتے ہیں، یاد رکھنا کہ ان صورتوں میں نکرہ مفید بن جاتا ہے، مخاطب کو فائدہ مل جاتا ہے، وہ کسی احتمال اور کسی شبہ میں نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ مثال ما احد عندنا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، سب کی نفی کر دی۔ اب کہاں احتمال رہے گا مخاطب کے پاس کہ شاید کوئی ہو، کوئی نہ ہو، کون نہ ہو، یہ کوئی احتمال نہیں رہے گا، چونکہ ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ نکرہ تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے عموم ہو گیا اس کے اندر، اب ہر ایک سے نفی ہو گئی ہے، کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے احد نکرہ ہے لیکن مبتدا واقع ہو گیا، مفید ہو گیا ہے۔ والثانی، مفید اس لیے ہو گیا کیونکہ کوئی احتمال مخاطب کے پاس نہیں رہا، اس کو فائدہ مل گیا۔ والثانی، دوسرے کی مثال کہ استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو یہاں پر سوال ہے، تو یہاں پر الہ نکرہ ہے اور استفہام کے بعد واقع ہے، تو مخاطب سے چونکہ پوچھا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، تو پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں پر اس کے لیے کوئی احتمال ہے ہی نہیں استفہام کی صورت میں۔ ہاں، اگر استفہام نہ ہوتا اور صرف یہ کہا جاتا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، اب وہ کون سا الہ ہے، تب مخاطب کو احتمال شبہ ہو جاتا کہ کون سا الہ ہے، اس کی تعین تو ہو نہیں پا رہی ہے کون سا الہ ہے، کیا ہے، لیکن استفہام اسی سے کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی احتمال ایسا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر استفہام کے بعد نکرہ مفید بن گیا۔ لولا کے بعد واقع ہو، اس کی مثال جیسے کہ شاعر کا قول لولا اصطبار لأود كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للزعن۔ اصطبار کا معنی ہوتا ہے بچوں صبر کرنا، اودا یودی ایدہ کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، برباد کر دینا۔ کل ذی مقت، مقت کا معنی ہوتا ہے محبت۔ لما استقلت، استقل یستقل استقلال، اس کا معنی ہوتا ہے تیار ہو جانا۔ کیا معنی ہوتا ہے بچوں؟ تیار ہو جانا۔ لما استقلت مطایاہن،
मतियतुन की जमा मताया, इसका माना होता है सवारी। लिज़ाअनी, ज़ाअना यज़अनु, ज़ाअनन का माना होता है सफर करना। तो माना होगा अगर सब्र करना ना होता, लौला इस्तिबारुन, अगर सब्र करना ना होता, लऔदा कुल्लु ज़ी मिक़तिन, तो हर मोहब्बत करने वाला हलाको तबाह हो जाता। लम्मा इस्तक़ल्लत मतायाहुन्ना लिज़्ज़ानी, कब तबाह हो जाता? लम्मा इस्तक़ल्लत लिज़्ज़ानी लम्मा इस्तक़ल्लत मतायाहुन्ना लिज़्ज़ानी, जब उनकी सवारियां कूच के लिए खड़ी होती, तैयार होती। तो अब शायर कह रहा है कि देखिए अगर सब्र ना होता तो हर आशिक उस वक्त बर्बाद हो जाता जिस वक्त उसकी महबूबा का काफिला और उसकी सवारियां कूच के लिए तैयार होती, उसकी तो जान ही निकल जाती। लेकिन चूंकि अल्लाह ने दिल में सब्र पैदा किया है, सब्र करने की वजह से वो जिंदा रहता है। अब यहां पर महल इस्तिशाहद जो है वो इस्तिबार है। देखिए नकरा है ना, इस्तिबार लौला, इस्तिबार नकरा है, तो यहां पर इस्तिबार लौला के बाद वाक़ हुआ है, इसलिए मुखातब के लिए मुफीद हो गया है, क्योंकि कोई एहतिमाल नहीं रहा। लौला इस्तिबारुन, अगर सब्र करना ना होता, सब्र ना होता, तो यहां पर मुखातब के जहन में कोई एहतिमाल भी नहीं होगा। इसके बरखिलाफ लौला हटा दीजिए आप, तो यहां पर आप कहें सिर्फ इस्तिबारुन लऔदा कुल्लु ज़ी मिक़तिन, और इस्तिबार नकरा है तो माना होगा एक किस्म का सब्र करना या किसी किस्म का सब्र करना, लऔदा कुल्लु ज़ी मिक़तिन। तो अभी ऐसी सूरत में खैर जुमला ही दुरुस्त नहीं रहता, क्योंकि लौला जब आ गया है तो उसकी खबर महजूफ हो गई है, और लऔदा कुल्लु ज़ी मिक़तिन ये उसका जवाब है। तो इस्तिबार किस किस्म का सब्र, कौन सा सब्र, इसमें एहतमाल होता। लेकिन लौला दाखिल हो गया तो इस तरह का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि माना होगा कि किसी भी किस्म का अगर सब्र ना होता तो क्या इसमें एहतमाल हो गया, कोई एहतमाल नहीं रहा। और यहां पर दर हकीकत वही है कि नकरा यहां पर लौला में भी चूंकि नफ़ी है, इसलिए नकरा यहां पर लौला के बाद में जब वाक़ होता है तब भी वो गोया के नफ़ी के तहत ही होता है। वराबे, चौथी जगह, चौथी शर्त जिससे नकरा मुफीद हो जाता है वो ये है कि इज़ा मुफजातिया के बाद वाक़ हो। तो चौथा यानी चौथी वाली सूरत में चंद चीज़ों का जिक्र किया कि नफ़ी के बाद वाक़ हो, इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ हो, लौला के बाद वाक़ हो, और चौथा ये था कि इज़ा फुजाइया यानी इज़ा मुफाजातिया के बाद वाक़ हो। उसकी मिसाल देना है। राबे, चौथे की मिसाल, जैसे खरजतु फ़इज़ा असदुन राबित, मैं निकला तो अचानक देखा कि शेर बैठा हुआ है। तो यहां पर असदुन ये मुब्तदा है और नकरा वाक़ है, लेकिन चूंकि इज़ा मुफाजातिया के बाद वाक़ है तो अब माना होगा कि मुतलकन जिनसे असद से कोई एक फर्द बैठा था। यहां पर चूंकि ताज्जुब करना ही मकसूद है कि निकलते ही मैंने देखा कि अचानक शेर बैठा हुआ है, और इज़ा मुफाजातिया ना लाए तो देखिए यहां पर तो कोई एहतमाल नहीं है मुखातब को, उसको फायदा हो गया कि चूंकि आपका बताना मकसद है, ताज्जुब करना ही मकसद है, उसको ताज्जुब बताना ही कि यार अचानक सामने शेर आ गया। लेकिन अगर यहां पर इज़ा ना हो तो अब आप कहें असदुन राबित नकरा करके, तो माना होगा कोई शेर बैठा है। अब कौन सा शेर बैठा है? कोई शेर बैठा है या कोई शेर बैठा था। तो यहां पर मुखातब को मुखातब के जहन में कुछ एहतमालात पैदा होंगे, वो कौन सा शेर है, कैसा शेर है, क्या है, क्योंकि आपको यहां पर शेर ही की खबर देना मकसूद है ना, या वो कैसे बैठा है, ये सारे एहतमालात पैदा होंगे। लेकिन इज़ा मुफजाइया लेकर आए तो वहां पर आपका मकसूद है ताज्जुब ही करना, तो अब वहां पर असद और राबित के अंदर कोई एहतमाल पैदा नहीं होगा। नंबर 5, बयान तकून आमिलतन,
5ویں شرط یہ ہے نکرا کے مفید ہونے کی کہ نکرا خود عامل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ خود عامل ہو. جیسے اس کی مثال اعطاء قرشا فی سبیل العلم ینہض بالامہ. اعطاء قرشا، ایک قرش عطا کر دینا، فی سبیل العلم، ایک پائی علم کی راہ میں خرچ کر دینا، دے دینا، پوری امت کو بیدار کر دیتی ہے. تو اعطاء یہ نکرہ ہے، مصدر ہے، اور یہ خود عامل ہے، خود عمل کر رہا ہے قرشن میں، اور قرشن اس کا مفعول بھی ہے. اس لیے یہاں پر اعطاء نکرہ ہے اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے یہ مفید ہو گیا ہے. اعطاء فی سبیل العلم، اگر قرشن جو اس کا مفعول بھی ہے اس میں یہ عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں قرشن کو ہٹا کے دیکھ لو، آپ کہو گے اعطاء فی سبیل العلم، علم کی راہ میں عطا کرنا، ینہض بالامہ، پوری امت کو بیدار کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے. تو یہاں پر اب احتمالات پیدا ہو جائیں گے. اعطاء کیا عطا کرنا اللہ کی راہ میں، اب احتمالات مخاطب کے ذہن میں پیدا ہو جائیں گے. لیکن جب آپ نے کہا اعطاء قرشن، یعنی خود اعطاء کو عامل بنا دیا، اس کا معمول ذکر کر دیا، تو اب ایسی صورت میں وہ سارے احتمالات ختم ہو گئے کہ یعنی ایک پائی بھی اگر عطا کی تب بھی وہ زیادہ گردہ عطا کر دیں گے، تب تو بدرجہ اتم. ایسی ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ امر بمعروف صدقہ ونہی عن منکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو یہاں پر دو مثالیں، امر یہ مصدر ہے، امر یا امروں سے مصدر ہے، بمعروف یہ جار مجرور سے مل کر امر سے متعلق ہے، اور یہ جار مجرور سے مل کر یہ صریح نہیں، صریح طور پر نہیں، لیکن امر کا مفعول ہے. تو امر یہاں پر بمعروف کے اندر عمل کر رہا ہے. اگرچہ لفظی اعتبار سے بمعروف جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بنا دیتے ہیں امر مصدر کا، لیکن در حقیقت یہ حرف جر کے واسطے سے معروف کی جانب یہ متعدی ہے اور یہ عمل کر رہا ہے اس میں، اور معروف غیر صریح طور پر یہ کیا ہے، اس کا معمول ہے. ایسی نہی عن منکر میں عن منکر یہ نہی سے متعلق ہے، لیکن عن منکر یہ غیر صریح طور پر نہی کا معمول ہے اور مفعول ہے. امر اور نہی یہ دونوں مصدر ہیں، عامل ہیں، نکرہ ہیں، دونوں مبتدا واقع ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا کیسے واقع ہو گئے کہ یہ عامل ہے. معروف اور عن منکر میں، بمعروف اور عن منکر میں یہ دونوں عمل کر رہے ہیں، اور یہ مبتدا واقع ہیں، اور صدقۃ صدقۃ دونوں جگہ اس کی خبر واقع ہے. فائدے کے طور پر جو میں نے ابھی ذکر کی باتیں، اسی کو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ فائدہ اعطاء عامل النصب، اعطاء نے نصب کا عمل کیا ہے قرشن کے اندر. کس طور پر؟ علی انہ مفعول بھی، اس طور پر کہ قرشن یہ اعطاء کا مفعول بھی ہے. وامر ونہی، اور امر اور نہی یہ دونوں مصدر ہیں، یتعلق بہما حرف الجر، دونوں سے حرف جر متعلق ہے. امر سے متعلق ہے بمعروف میں با، اور نہی سے متعلق ہے عن منکر میں ان. دونوں سے حرف جر متعلق ہے، والمجرور اور مجرور متعلق ہے، جر اور مجرور متعلق ہے نا. مفعول لہما، حرف جر متعلق ہے، والمجرور مفعول لہما، اور حرف جر کا جو مجرور ہے دونوں میں، یعنی اس میں معروف اور اس میں منکر، حرف جر کا جو مجرور ہے وہ مجرور ان دونوں کا، یعنی امر کا اور نہی کا مفعول ہے. غیر صریح، ہاں مفعول صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے، کیونکہ حرف جر داخل ہے تو صراحتاً اگر مفعول ہوتا تب تو وہ منصوب ہوتا، لیکن حرف جر داخل ہے تو صراحتاً تو وہ مجرور ہے، مفعول نہیں ہے. ہاں غیر صریح طور پر وہ مفعول ہے. السادس، چھٹی جگہ یا چھٹی شرط جو نکرہ کو مفید بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تکون مبہمہ، کہ نکرہ مبہم ہو. کیا ہو؟ نکرہ مبہم ہو. تو ابہام کی صورت میں بھی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟
افادہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اسماء شرط ہے، اسماء استفہام ہے، ان میں ابہام ہوتا ہے. ایسے ہی ما تعجبیہ میں بھی ابہام ہوتا ہے، کم خبریہ میں بھی ابہام ہوتا ہے نا. تو اگر نکرہ مبہمہ ہے یعنی اسماء شرط سے ہے یا اسماء استفہام سے ہے یا ما تعجبیہ ہے یا کم خبریہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکرہ مفید ہو جاتا ہے اور وہ نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے. جیسے من یجتہد یفلح، من یجتہد یفلح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. تو یہاں پر من یجتہد میں من، اس میں یہ جو ہے اسماء شرط سے ہے نا. تو من یجتہد یہ شرط ہے اور یفلح اس کی جزا ہے، اور من یہاں پر مبتدا واقع ہو گیا ہے کیونکہ مبہم ہے. وثانی، اور دوسرے کی مثال اس میں استفہام ہو، جیسے من مجتہد، کون ہے محنت کرنے والا. تو من اس میں استفہام ہے، یہ مبتدا ہے اور اس میں ابہام ہے. مجتہد یہ اس کی خبر ہے اور جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا یہ. ایسے ہی کم علماً فی صدرک، یہاں پر کم یہ بھی استفہامیہ ہے. علماً چونکہ تمیز ہے وہ منصوب ہے، اور کم استفہامیہ کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. کم علماً فی صدرک، تمہارے سینے میں کتنا علم ہے، سوال ہے. تو یہاں پر کم ممیز ہے، علماً تمیز ہے، اور فی صدرک یہ علماً سے متعلق ہے. تمیز اپنے متعلقات سے مل کر یہاں پر، بلکہ یہ کہو علماً تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا ہے، اور فی صدرک یہ خبر محذوف سے متعلق ہے. اے کم علماً ثابت فی صدرک، یہ اصل عبارت ہوگی. یہاں پر کم علماً ممیز تمیز سے مل کر دیکھیں مبتدا بن گیا، کم استفہامیہ مبتدا بن گیا. والثالث، تیسرے کی مثال یعنی ما تعجبیہ کی مثال، جیسے ما احسن العلم، کیا ہی اچھا علم ہے. تو یہاں پر ما تعجبیہ جو ہے یہ مبتدا واقع ہے کیونکہ ما بمعنی ای شیء ہے، تو معنی ہوگا ای شیء احسن العلم. تو ما ای شیء کے معنی میں ہے، اس لیے ما یہاں پر مبتدا ہے، ما تعجبیہ ہے، مبتدا ہے. احسن فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور علم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. والرابع، اور چوتھی صورت، چوتھی کی مثال، جیسے کہ کم مأثرۃ لک، چوتھی کیا تھی؟ کم خبریہ ہو، وہ بھی مبتدا ہوتا ہے. جیسے کم مأثرۃ لک، مأثرہ کا معنی ہوتا ہے کارنامہ. کم مأثرۃ لک کم خبریہ ہے. کم خبریہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ما بعد جو تمیز ہے وہ مجرور ہے. مانا ہوگا تیرے کتنے ہی کارنامے ہیں، یعنی بہت سارے کارنامے ہیں. تو کم مأثرۃ لک، یہاں پر کم ممیز ہے اور مأثرۃ یہ تمیز ہے. ممیز تمیز سے مل کر مبتدا ہے، اور لک یہ جار مجرور سے مل کر خبر محذوف سے متعلق ہے. اے ثابتۃ لک. تو اس طرح سے یہاں پر کم خبریہ مبتدا بن گیا. السابع، ساتویں شرط، بیان تکون مفیدۃ للدعاء، نکرہ جو کہ مبتدا ہو رہا ہے تو وہ نکرہ بھی مبتدا ہو جائے گا جو نکرہ افادہ دعا کرے یا افادہ بد دعا کرے. یعنی جس نکرہ سے دعا یا بد دعا سمجھ میں آئے، دعا اور بد دعا کا معنی پیدا ہو، تو ایسا نکرہ بھی مبتدا واقع ہو جاتا ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ان تکون مفیدۃ للدعاء بخیر اور شر، کہ نکرہ دعا کا افادہ کرنے والا ہو، چاہے دعا خیر کے ساتھ ہو یا شر کے ساتھ ہو. یعنی دعا ہو اردو محاورے میں یا بد دعا ہو. فالاول، پہلے کی مثال، دعا کی مثال، جیسے سلام علیکم. تو سلام علیکم جب کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یہ دعا دینا ہوتا ہے دوسرے کو. کتنا اچھا طریقہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا. تو نکرہ بھی بول دیتے ہیں، معرفہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن جب نکرہ بولتے ہیں نا سلام علیکم، تو یہ دعا ہونے کی وجہ سے یہاں پر افادہ ہو جاتا ہے، مفید ہو جاتا ہے یہ.
اور گویا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے دعا دے رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا کوئی تجھے دعا نہیں دے رہا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. یعنی سلم تو سلامنا علیک، اے سلام منی علیک، یہ معنی ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں دیگر مذاہب میں تو بھئی آدمی کو سلامتی کی دعا نہیں دی جاتی ہے، گڈ نائٹ رات کے لیے کہا جاتا ہے. تو یار آدمی کا اس میں کیا بھلا ہے، وہ تو رات کو اچھے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رات اچھی ہو، یا گڈ ڈے، ہے نا. ایسے ہی دوسری زبانوں میں یا دوسرے مذاہب کے جو الفاظ ہیں ان میں براہ راست انسان کی بھلائی کی دعا نہیں کی جاتی ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ انسان کو خود وہ یہ سب خوبیاں دیتا ہے. فرماتے ہیں جیسے کہ سلام علیکم، یہاں پر سلام نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا افادہ کر رہا ہے. وثانی، اور دوسرے کی مثال جیسے شر کا افادہ کرے یعنی بددعا کا افادہ کرے، جیسے کہ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. یہاں پر ویل بددعا کے معنی میں ہے. تو جو لوگ، المطففین کا معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ لوگ جو کہ کم تولتے ہیں یا کم وزن کرتے ہیں، کم ناپتے ہیں. تو کم ناپ تول کرنے والے لوگ مطففین عربی میں کہلاتے ہیں. ویل للمطففین، کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو یہاں پر ویل یہ نکرہ ہے اور مبتدا واقع ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ افادہ بددعا کر رہا ہے. الثامن بأن تكون خلفا عن موصوف، نکرہ موصوف کا خلیفہ اور نائب ہو. موصوف کا نائب ہو یعنی لفظوں میں موصوف نہ ہو، لفظوں میں موصوف کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس موصوف کے قائم مقام کسی لفظ کو کر دیا گیا ہو. تو وہ لفظ جو کہ موصوف کے قائم مقام، جو لفظ موصوف کے قائم مقام ہوگا وہ صفت ہی ہوگی. تو ایسا لفظ جو کہ صفت ہے اور موصوف کے قائم مقام ہے، موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے، تو وہ صفت نکرہ ہوگی اور نکرہ ہو کے بھی وہ مبتدا واقع ہو جائے گی. جیسے اس کی مثال عالم خیر من جاہل، عالم بہتر ہے جاہل سے. تو یہاں پر اصل عبارت تھی کہ موصوف یہاں پر حذف کر دیا گیا. اصل عبارت تھی رجل عالم خیر من رجل جاہل. تو یہاں پر عالم یہ در حقیقت رجل کی جگہ میں ہے، رجل کا نائب بن کر آ گیا، نکرہ ہے. اور یہ نکرہ ہے، نائب ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا واقع ہو گیا. مبتدا کیوں واقع ہو گیا؟ کیونکہ رجل کو اگر ہم ذکر کرتے تو وہ اس صفت سے موصوف ہوتا، تو وہ اپنی صفت سے موصوف ہونے کی بنا پر وہ مبتدا واقع ہو جاتا. لیکن اسی رجل کو حذف کر دیا ہے تو عالم جو کہ اس کا نائب ہے اسی کو مبتدا بنانا جائز ہو گیا. اے رجل عالم. ومنہ المثل، اسی قبیل سے ایک مثل عرب میں بولی جاتی ہے. کیا؟ ضعیف عاذ بقرملہ. ضعیف عاذ بقرملہ. قرملہ ایک پودا ہوتا ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں اور بڑا نازک پودا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے. اس کو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے چھو لو نا تو سمٹ جاتا ہے. ہمارے علاقے میں شاید اس کو چھوئی موئی بولتے ہیں. تو اتنا کمزور پودا ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. اب کوئی آدمی اس کے پاس جا کے پناہ لے بارش سے بچنے کے لیے یا کسی دوسری پریشانی اور تکلیف سے بچنے کے لیے، تو وہ اتنا کمزور پودا اس کو کیا پناہ دے گا، کیا اس کی مدد کرے گا؟ نہیں کر پائے گا نا. تو یہ ضعیف عاذ بقرملہ جو بولتے ہیں نا، ایسے شخص کے لیے مثل بولتے ہیں یہ کہ کسی شخص کے خود بھی کمزور ہو اور پریشانی سے بچنے کے لیے اس نے پناہ بھی کسی کمزور کی لے لی ہو. تو بتاؤ جس کمزور کی پناہ لے گا وہ اس کی کیا مدد کرے گا؟ وہ خود ہی بیچارہ پریشان ہوگا، ہے نا. تو ایسے کمزور، ضعیف، ناتواں، عاجز شخص جو کہ کسی عاجز شخص ہی کی پناہ لے لے، ایسے کے لیے مثل بولتے ہیں ضعیف عاذ بقرملہ. تو یہاں پر ضعیف یہ نکرہ ہے اور در حقیقت یہ صفت ہے ایک موصوف محذوف کی جس کو حذف کر دیا گیا اور صفت کو اس کے نائب بنا دیا گیا. لہذا اصل عبارت ہوگی رجل ضعیف عاذ بقرملہ. یہ اصل عبارت ہوگی. یہاں پر ضعیف
اس سے موصوف کا نائب ہونے کی وجہ سے نکرہ ہونے کے باوجود یہ مفید ہو گیا، اور مراد ہے اس سے رجل ضعیف، تو اس لیے مفید ہو گیا ہے، اور یہ نکرہ مبتدا واقع ہو گیا۔ تو یہ چند شرطیں ہم نے پڑھی، ابھی کچھ شرطیں رہ گئی ہیں 14 شرطوں میں سے، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ان کو یاد کریے اور آپ سمجھیے کہ ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط اگر کہیں پر پائی جائے تو نکرہ مبتدا واقع ہو جائے گا۔